قرآن کہتا ہے کہ اب اس یونیورس کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، بالحق کا یہ مطلب ہے۔ بہت سے مطلب ہیں اس کے، اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، حق کے ساتھ، ست کے ساتھ، ست پر آدھارت پیدا کیا ہے۔ ست پر آدھارت یا حق کے ساتھ پیدا کرنے کا ایک مطلب وہ ہے جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ اسی کائنات، یہی کائنات انسانوں کے اعمال کے بدلے جو ہے چکاتی ہے اور دیتی ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ادیش ہے، کوئی مقصد ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 3 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 3۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، تو جن کو یہ اس کے شریک بناتے ہیں وہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر روح کا ذکر کیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کا نزول فرماتا ہے۔ تو خاص طور سے پھر جو رسول آئے، پروفٹس آئے، ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، ان پر نزول کی بات تھی، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ تو جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے، اشارہ دیا ہے، کائنات کو دیکھو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنے آسمان و زمین ہیں، خلق السماوات والارض، خالی ان کے بارے میں یہ جو جن کو سرہ ہی ہاتھ نہیں آ رہا، وہ تو کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو نہیں بنایا، کسی نے ان کو کریٹ نہیں کیا، اور آج تک ان کے وہ سرا ہاتھ نہیں آیا، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، بہت خدمات ہیں سائنٹسٹ کی، ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہاؤ پر تو غور کرتے ہیں، یہ کوئی ان کو نیا فینومینن نظر آیا، یونیورس میں، کائنات میں، برہمانڈ میں کسی بھی کوئی نیا پروسیس نظر آیا، تو ان کا فوراً ذہن اس پر جاتا ہے، اس کے لیے ٹرینڈ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں۔ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہے جو کچھ سوچنا، اس پر غور نہیں کرتے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیوں کا تعلق ادیش سے ہے، مقصد سے ہے، مقصد پر غور ہی نہیں کرتے۔ کیسے، اس کیسے میں چلتے چلے جا رہے ہیں پیچھے، اور کیسے، اور پھر کوئی ان کو حد نہیں مل رہی، اور زندگیاں اس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدیاں جب سے وہ دور ختم ہوا جب دنیا میں مسلم سائنٹسٹ تھے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے 10th سینچری تک، اور پھر ان کا پتن، ان کا زوال شروع ہوا۔ ایجوکیشن ختم ہوئی مسلمانوں میں سے فار ڈیفرنٹ ریزنس۔ وہاں سے یہ جو نیکسٹ جنریشن، جو آگے جو سائنس نے، یورپ کے جن سائنٹسٹ نے ٹیک اوور کیا، وہاں مقصدیت ختم ہو گئی۔ بس ہمیں یہ معلوم کرنا یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس جو کچھ ہو رہا ہے کائنات کے اندر، یونیورس میں، اس کا کوئی مقصد بھی ہے۔ جب وہ مقصد ختم ہو گیا تو اپنی زندگی بھی بغیر ادیش کے ہے، بغیر مقصد کے ہے۔ جب ہر چیز کی کائنات میں اس کا ادیش، مقصد، پرپز ختم ہو گیا تو پھر اپنی لائف کا بھی کوئی پرپز نہیں ہے۔ انسان کی یہاں دنیا میں موجودگی کا بھی کوئی پرپز نہیں، بس وہ ہے،
اسے بھی تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. کیسے ہوا کا مطلب اب کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے جہاں تک پہنچے اپنی عقل سے، وہ یہ تھے کہ ایوولوشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک جان جو چھوٹی سی تھی امیبا سب سے پہلی، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایوولوشن یا وکاس کے ذریعے انسان الگ الگ جانوروں کی شکل میں ترقی کرتا ہوا اس شکل میں آ گیا. اب اسے پڑھانے بھی لگے کتابوں میں، اور آج تک یہ پرووڈ تھیوری نہیں ہے، اس کے بیچ کے لنک غائب ہیں. آج تک پرووڈ تھیوری نہیں ہے. جو چیزیں اسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، جو چیز ہائپوتھیسس ہے اس کو ایک پرنسپل یا سدھانت کے روپ میں پڑھانا بھی شروع کر دیا. ایک زمانہ ہو گیا اور ثابت نہیں کر سکے کہ کنٹینوس چین ملتی ان کو کہ وہاں سے پھر کیا ہوا اور پھر کون بنا اور پھر کیا ہوا. پھر جو سب سے پہلا نان لیونگ تھنگس کے اندر سب سے ایسنشیل، سب سے زیادہ ضروری، جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے جس کے لیے یہ مطلب وہ ہونا ضروری ہے کہ تب کوئی لائف کریٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ وہ مالیکیول جو ہے وہ پروٹین کا مالیکیول، اس کے بغیر زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. پروٹین کا مالیکیول اپنے آپ میں اتنا کمپلیکس ہے، اتنا پیچیدہ ہے، اور اس کے اتنے کمبینیشنز ہیں پروٹین کے مالیکیولز کے، یہ کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، آکسیجن، ان سب کے اتنے زیادہ کمبینیشن ہیں جن سے مل کے پروٹین بنتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو لائف کے لیے کنڈیوسیو ہیں، یعنی فائدہ مند ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ زندگی کے لیے الٹے نقصان دہ ہیں. ان میں سے ایسے کسی مالیکیول کا وجود میں آ جانا، ایگزسٹنس میں آ جانا خود سے، جتنے ایلیمنٹس ہیں برہمانڈ کے اندر، اس یونیورس اور کائنات میں، ان سے پرموٹیشن کمبینیشن یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق سے ایک وجود میں آ جانا، یہ اپنے آپ میں ناممکن بات ہے. اس کی پروبیبلٹی ایک پورا علم ہے میتھمیٹکس کے اندر، اسے پروبیبلٹی کہتے ہیں. اس کی سمبھاونا کتنی ہے یہ کیلکولیٹ کرنا، یہ پورا میتھمیٹکس کا علم ہے. تو پروبیبلٹیز جو کیلکولیٹ کی گئی وہ 10 ریز ٹو دی پاور، اس کو زبان سے تو بولا ہی نہیں جا سکتا. -200 اور -300 سم تھنگ، یعنی 1 کے اوپر آپ 300 زیرو لگا دیجئے، اتنے میں ایک کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ خود سے ہو جائے. اور میتھمیٹکس کی دنیا میں اس اتنے چھوٹی سمبھاونا، اس کو کہتے ہیں زیرو، اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ خالی ایک نان لیونگ تھنگ جس میں ابھی جان نہیں ہے، اور جو ضروری ہے کہ جان آگے جانداروں کو لانے کے لیے، اس کے بغیر جاندار نہیں آ سکتا. لائف اسی میں آتی ہے، پروٹین کے مالیکیول میں، وہ خود سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر اس میں سب سے پہلے وہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ زندگی آئی اور اس کے بعد زندگی چل پڑی، وکاس ایوولوشن کے تھرو طرح طرح سے ترقی کرتے کرتے الگ الگ اسپیسی بن گئی اور پھر انسان بھی بن گیا. تو یہ جہاں سے شروع ہوئی، سب سے پہلے کہیں سے شروع ہوئی، سب سے پہلے کسی پروٹین کے مالیکیول میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی تھی؟ کوئی سب سے پہلے تو پیدا ہوئی، اس کو تو آپ نے وکاس کہہ دیا. لیکن سب سے پہلی لائف جب پیدا ہوئی، خود سے کہہ رہے ہیں نا کہ خود سے ہو گئی، تو اچانک کسی ایک مالیکیول میں ہو گئی تھی، کسی ایک ذرے میں پروٹین کے، وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ جو ایک پروٹین کے مالیکیول میں یا ایک ذرے کے اندر پروٹین کے جو زندگی پیدا ہو گئی تھی، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے وہ سائنٹسٹ، نہیں کرتے، ہم بھی ابھی نہیں پوچھ رہے کیسے ہو گئی. ممکن ہے ہو گئی، کیسے لائف آ گئی؟ ایک نان لیونگ تھنگ میں، بے جان چیز میں جان کیسے آ گئی جب سب سے پہلی دفعہ آئی؟ اس کے بعد تو کہہ رہے طریق. اب اس کے لیے بہت تجربے کیے، اور سب سے بڑا تجربہ آج، سب سے بڑا ایکسپیریمنٹ جو دنیا میں آج تک ہوا ہے وہ ہیڈرون کولائڈر،
جس کے اندر 100 ملکوں کے 1000 سے زیادہ سائنٹسٹ لگے، اور اس کے اندر انہوں نے لائٹ کی سپیڈ سے اندر الیکٹرانس کو جو ہے وہ دوڑایا کہ کہیں کولیجن سے، اور اس سے برسوں سے وہ تجربہ برسوں چلا اور ناکام ہو گیا، بے پناہ اس کے اوپر خرچ ہوا، کوئی وہ ایسی کوئی چیز کریٹ نہیں ہو سکی کہ زندگی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہو، وہ نہیں ہو سکی وہ تو اندھیرے میں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے ہوا، اس کیسے ہی کو ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کسی نے کیا ہے کریشن کو، اور کسی مقصد سے کیا ہے۔ جب یہ آئے گا کہ کسی نے کیا تو پھر کوئی مقصد آئے گا، یا جب مقصد پہ غور کریں گے ادیش پر، تب یہ ہوگا کہ کوئی کرنے والا ہے۔ تو یہ بس یہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اب اس یونیورس کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، بالحق کا یہ مطلب ہے، بہت سے مطلب ہیں اس کے۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، حق کے ساتھ، ست کے ساتھ، ست پر آدھارت پیدا کیا ہے۔ ست پر آدھارت یا حق کے ساتھ پیدا کرنے کا ایک مطلب وہ ہے جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ اسی کائنات، یہی کائنات انسانوں کے اعمال کے بدلے جو ہے چکاتی ہے اور دیتی ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی ادیش ہے، کوئی مقصد ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے بغیر مقصد کے، بغیر ادیش کے بن گئی ہے۔ تو جس نے اسے پیدا کیا اور اتنی بڑی اس کو پیدا کیا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ساجی بناتے ہیں کہ وہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی یہ بنانے والا ہے، یہ پالنے والا ہے، یہ مارنے والا ہے۔ اتنے بڑے مالک ہیں، بہت اوپر ہے، تعالی عما یشرکون، جن کو ساجی بناتے ہیں ان کے ساتھ ان سے بہت اوپر ہے۔ پھر یہ کہا کہ اس کے آگے یہ تو پورا یونیورس کی بات تھی، انسان کی زندگی اور زندگی کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، انسان کی کہاں سے انسان، یعنی وہ کہاں سے کب سے پیدا ہوا، لائف ہوتے تو چھوڑو، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں سب سے پہلی اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اس کے بعد ہم سے جھگڑا کرنے لگا، بالکل کھلا کھلا جھگڑا نکلا۔ کیا حقیقت کیا تھی اس کی؟ جب وجود میں آئے تو ہمارے قانون سے جھگڑنے لگا، جو ہمارے یونیورس میں لاز ہیں ان سے جھگڑا کرنے لگا۔ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا۔ اب نطفہ تو عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں جتنے لوگ آج تک یہ بہت سے قرآن کا انواد کرتے چلے آئے ہیں، ٹرانسلیشن، وہ ان سب میں فرق ہی نہیں کرتے، جو سائنٹیفک جو ٹرمینالوجی الگ الگ ہیں، جو انگلش میں ہے، جس کے اندر سیمن ہے، پھر سیمن کے بعد مختلف اور جو الگ الگ اسٹیجز ہیں، وہ ان سب کے اندر فرق ہی نہیں کرتے، الگ الگ انٹرچینجبل جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں۔ سیمن ہے، اسپرمز ہیں، آگے پھر اس کے اور کیا کیا ہے، نطفہ کسے کہتے ہیں، کسی سٹیج کو کہتے ہیں، اسے سمجھ لیں۔ یہ کہا قرآن نے سورہ 86 میں، سورہ طارق میں، ماء دافق، جس سے پیدا کیا، جو ورڈ یوز کیا خالی میں نے وہ لے لیا۔ تو اس کہتے ہیں کہ ایسا لیکوڈ، یہ ماء کا مطلب خالی پانی نہیں ہے، لیکوڈ، ایسا لیکوڈ، ایسا ترال جس کے اندر ایک اچھال ہے فورس کے ساتھ، دافق، مائن دافق، یہ ہے سیمن۔ اور سیمن جو ہے یہ آپ کو جو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی صرف نہیں ہے، یہ الگ الگ ورڈز ہیں جسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے منی، اور یہ سیمن جسے کہتے ہیں، یہ پورا ایک لیکوڈ ہے، اس لیکوڈ کے اندر اسپرمز ہیں۔ تو جس سلالۃ میں ماء مہین، یہاں بھی لیکوڈ کہا، اس لیکوڈ کے اندر کچھ اسپرمز ہیں، وہ اسپرم جسے کہتے ہیں، ایک یہ الگ الگ اسپرمز ہیں جن کے لیے ورڈ استعمال کیا ہے قرآن نے سورہ قیامہ میں، منی یمنا۔ یمنا وہ
جو فکس کر دیا گیا، جو ایک مقدر ہو گیا، جو طے کر دیا گیا، جو فائنل کر دیا گیا، ارے اب اس سے کچھ آگے کیا ہوگا. تو یہ جو ہے یہ اس سیمن کے اندر یہ بہت سے اسپرمز ہوتے ہیں. اس اسپرم کے اندر ایک اسپرم کی شکل یہ ہے، جیسے وہ یہ تو آرٹ ہے، وہ فوٹو تھا. یہ جو اسپرم ہے اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے یہ آگے. یہ اسپرم ہیڈ ہی جو ہے وہ اندر عورت کے ویمن کے اندر جو ہے وہ وہاں جو پینیٹریٹ کرتا ہے یہ. لیکن مین جہاں پر یہ پارٹ ہے جو ہیڈ جو نظر آ رہا ہے جس کا یہ اوپر، یہ ہے نطفے کے لیے ورڈ بولا نطفتن اذا تمنا. وہ بھی مقدر کیا ہوا، یعنی جس کا ایک پروگرام ہے اس کے ساتھ وہ نطفہ جو ہے چل رہا ہے. تو یہ نطفے کا جو ہیڈ ہے یہ ہیڈ بھی جو ہے یہ ایک مولیکیول ہے، اس کا نیوکلیس کہلاتا ہے، جس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، جس میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے انسان کا. تو یہ ایک ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ ایک نطفہ ہے، جسے نطفہ کہا ہے قرآن نے. پھر یہ جب یہ 2 ڈی این اے ہو جاتے ہیں اس کے عورت کے ساتھ میں ملنے کے بعد، مرد کا ڈی این اے عورت کا ڈی این اے ملتا ہے یہ، تو یہ اسے کہا ہے قرآن نے نطفت امشاج، ایک ملا جلا جو ہے وہ ڈی این اے. پھر ایک اس سے پھر وہ بچہ جو بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو ہے تمہاری شروعات، تمہاری ابتدا، تمہاری بگننگ، بالکل حقیر، تجھ. اور پھر تم جب آ گئے تو اس کے بعد اب اس کے قانون جس سے زمین و آسمان قائم ہے سارے، اس سے جھگڑے کرتے ہو. یعنی یہ تباہ کر دیں گے تمہیں. اس سے جھگڑے کرنے ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس نے انہیں بنایا اس کے ساتھ ہی بناتے پھرتے ہو کہ یہ اس نے کیا اور یہ اس نے کر دیا اور یہ بناتا ہے اور یہ بگاڑتا ہے. تو یہ اس سے جھگڑے ہی تو ہیں کیا کہ یہ ان سے بہت اوپر ہے. اچھا اسے چھوڑو، یہ انسان کی بات تھی. تم اپنی شروع کی لائف سے لو، جو چوپائے ہوتے ہیں مویشی، والانعام انہیں دیکھ لو، خلقہا ان کو بنایا، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اسی نے اس کو بنایا، تمہارے لیے ان کے اندر بہت سے فائدے ہیں. گرمی کا سامان ہے ان کے کھالوں سے، ان کے بالوں سے، بھیڑوں کے. تمہارے لیے گرمی یعنی بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں، تمہارے کھانے کے سامان. ومنافع ومنہا تاکلون، بہت سے فائدے ہیں اور اسی میں تمہارے کھانے کا سامان بھی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، بہت بڑی بات آ گئی یہاں پر ایک، اور تمہارے لیے فیہا جمال، انگریزی میں کہتے ہیں ایستھیٹک سینس، خوبصورتی کو بیلنس، توازن، سنتلت خوبصورتی کو ایک پرکھنے کا اور اسے اپریشیٹ کرنے کا جو سینس ہوتا ہے. اردو میں بولتے ہیں جمالیاتی حس، نہیں ہوتی ہر ایک کے اندر. ایستھیٹک سینس، طرح طرح کے رنگ بھونڈے طریقے سے بکھرے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں، جسے ایستھیٹک سینس کہتے ہیں کہ کس خاص توازن کے ساتھ کوئی چیز حسین بن جاتی ہے، خوبصورت. کہا کہ ان میں یہ جو مویشی ہیں، یہ چوپائے، یہ بھینس بیل گائے، یہ بھیڑ بکریاں اونٹ، ان میں ایک جمال ہے، اس میں ایک ایستھیٹک سینس ہے، اس میں خوبصورتی ہے، ایک سندرتا ہے، ایک حسن ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا یہ بحثوں میں کیا حسن ہے، کیا سندرتا ہے مویشیوں میں اور اس کے اندر. آرٹسٹ سمجھتا ہے، شاعر سمجھتا ہے. جب وہ نکل کر کہا ہینا تریحون و ہینا تطرحون، ذرا سا دیکھنا شام کو جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں سارے، کیا خوبصورت سین ہوتا ہے. اب اس سین کو اپریشیٹ کرنے والے ختم ہو گئے. زندگی اس جگہ پر آ گئی کہ کبھی نیچرل اس جگہ پہ پولیوشن سے نکل کر وہاں جہاں دور سے کہیں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، پہاڑیاں ہیں، میدان ہے، جانور جو ہیں وہ چر کے واپس آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. اس سین کو کہیں بہت اوپر سے جا کر دیکھو تو اس میں کیا حسن ہے، وہ کیا خوبصورتی ہے. اب قرآن اس آرٹ کی بات کر رہا ہے. اب اس پہ یہ خالی یہی نہیں ہوتا کہ یہ کہا کہ یہ نماز پڑھو اور یہ کرو، یہ ساری چیزیں چلتی ہوتی ہیں. تو جمال کی بات کی ہے، جمالیاتی حس کی بات کی ہے، ایستھیٹک سینس کی، سندرتا کو پرکھنے کی بات کی ہے کہ کبھی اسے دیکھو تو تمہارے اندر کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اس سین کو دیکھو جہاں سناٹا ہے، خوبصورتی ہے،
अछूती बिल्कुल सुंदरता है, हुस्न है, उसे देखो तुम, इनके अंदर खूबसूरती भी है, हुस्न भी है। कहोगे ये तो सब गंदे वंदे यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके अंदर सुंदरता किधर से, खूबसूरती कहाँ से? वहीना तुरीहून वहीना तुसरहून, फिर सुबह को निकल कर जाते हैं, उस वक्त देखना कि जब निकल कर जा रहे होते हैं, इनकी ब्यूटी और इनकी खूबसूरती, उस पूरी सीन की, उस कितना हसीन मंजर होता है वो। तो अब ये मंजर कशी और मंजरकारी जो है वो की है कि ये, और इस चीज की, ये चीज, ये ब्यूटी की परख या सुंदरता, खूबसूरत, ये जानवरों को नहीं होती, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इंसान में होती है। तो फिर उसको अपील करने के लिए बताया कि ये इसमें ये भी होती है, तुम खो बैठे हो अगर तो इस सारी बखेड़ों की जिंदगी से निकल कर कभी सन्नाटे में ऊपर चढ़कर देखो, सुबह के वक्त और शाम के वक्त जानवर जब जा रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, वो सीन कितने हसीन होते हैं, तो कितने खूबसूरत हुआ करते हैं। शाम को जब वापसी है, सुबह को जब निकल कर जा रहे हैं, तो ये अपने अंदर से वो परख ही निकल गई किसी खूबसूरती को अप्रिशिएट करने की। शायर आर्टिस्ट में होती है, वो तमाम पेंटिंग इनकी बनाते रहते हैं, उनको नजर आता है कि वाह क्या खूबसूरत सीन है, शायर के अंदर होती है, शायर में वो परख होती है, खूबसूरती होती है। जोश मली आबादी का शेर है एक, हम ऐसे अहले नज़र को तलाश हक के लिए, हक कहाँ, हक की तलाश में है कोई, तो फिर अहले नज़र चाहिए, हम जैसे जो अहले नज़र हैं उनको तलाश हक के लिए, अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। रसूल आए, पैगंबर आए, उन्होंने बताया हक क्या है। रसूलों की जो अहले नज़र हो तो वो इस कायनात को देखे और खूबसूरती को देखे, हुस्न को देखे, सुबह का मंजर देखे और समझेगा और कहेगा कि वाकई कोई है, बगैर रसूलों के ईमान ले आएगा। तो हम ऐसे अहले नज़र को तलाश हक के लिए, अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी। तो ये जमालियाती की बात की कुरान ने, वतहमिलु अस्कालकुम, अपने बोझ ढोते हो तुम, तुम्हारे बोझ लेकर जाते हैं उठाकर, इला बलदिन, शहरों को लेकर जाते हैं, लम तकुनु बालिगी इल्ला बिशक्किल अनफुस, जिसे अपने ऊपर लोड लिए बगैर, बहुत मशक्क़त उठाए बगैर, बहुत अपने ऊपर परेशानी उठाए बगैर तुम नहीं पहुंचा सकते थे, तुम नहीं ले जा सकते थे। अब कहते हैं कि गाड़ियां पहुंचा देंगी ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक में लाद दो, वो पहुंचा देंगी। पहले जानवर पहुंचाते थे, अब उन लोड्स को जो है, उन वतन को, ये मवेशी, कहीं ऊंट हैं, कहीं खच्चर हैं, कहीं बैल और भैंसे हैं, तो सब इसकी, ये तो कुरान ने कहा, पुराने दौर की बात कह दी थी। अच्छा, जब ट्रैक्टर भी हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली भी हो गए, और बड़ी बड़ी वैगन्स भी हो गई, बड़े बड़े ट्रक भी हो गए ले जाने के, फिर हैं क्यों बैलगाड़ियां, क्यों चली जा रही हैं? तो दुनिया में रहेंगी हमेशा वो, किसी वजह, कभी तो इकोनॉमिकल नहीं पड़ता होगा उनको कि नहीं, वो ठीक, कभी वो इस दर्जे के लोग नहीं होंगे कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लें, तो दुनिया में हमेशा रहेंगी। खाली यहीं पर नहीं, दुनिया के बहुत से हिस्सों के अंदर रहेंगी। यानी ऐसी चीज नहीं कही कुरान ने कि वो तब वो शुरू के दिनों के लिए थी, अब नहीं है कहीं, तुम्हारा बोझ लेकर जाते हैं। लेकिन उसके ले जाने में बात तो हुस्न के, खूबसूरती और सुंदरता के पहलू की हो रही है। वो जो पॉल्यूशन फैलाते हुए जाते हैं, भगभग जो पीछे छोड़ते हुए जाते हैं, उसमें ब्यूटी है या इनके अंदर ब्यूटी है? देखो कतारों से चले जा रहे हैं। तो यहाँ तो हुस्न की बात लेकर चला था, खूबसूरती को, तुम्हारा बोझ जो लेकर जाते हैं, जो तुम नहीं उठा पाते। और दुनिया में हमेशा वो लोग बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में रहेंगे, ये घुसेंगे अंदर, फंस जाएंगे जगह जगह, कहीं पतली जगह में फंस जाएंगे, कहीं पर कीचड़ में फंस जाएंगे, आराम से तो यही गाड़ियां फंस जाएंगी, यही लेकर जाते हैं, और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। बहुत से लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनकी खूबसूरती देखो तुम, इनमें एक है, वो जो गाड़ियां चली जा रही हैं उनमें कोई हुस्न नहीं है। उस कंक्रीट के जंगल के अंदर कई अलग अलग ये हैं, चौपाए हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन रास्तों के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन रास्तों पर ये पहलू जो दिया है वो इसका दिया है, खूबसूरती का और जमालियाती हिस्स का। अगर तुम्हारे अंदर हो तो ज़रा सा इस पर गौर करो, और जिन पर हो तो, जिनके अंदर हो, फिर वो उसके ऊपर गौर करें। भाई ये सब जो इस्तेमाल अभी तक किए चले जा रहे हैं, ये क्यों नहीं ट्रक में भर के ले जाते? नहीं पड़ता आता उन्हें।
نہیں ہر جگہ پر وہ ٹرک جا پاتا. لانگ رن کے اندر ان کے پاس ہر وقت موجود ہے, روزانہ اپنا بھرا اور اپنا لے گئے, اور وہ دنیا کے اندر رہے گا ہمیشہ. لیکن یہ کوئی پالیوشن نہیں ہے, پالیوشن فری. اور پھر یہی جانور اور 50 کام مت دے رہے ہیں. وہ ٹریکٹر تو اپنی خدمت لے رہا ہے, وہ ٹرک تو اپنی خدمت لے رہا ہے, پھر اس کے کل پرزے جتنے جو ہیں وہ مشینری اور پھر انجن بدلواؤ. یہ آپ کے وہاں سے سامان پہنچانے کے بعد اور جو کہا تمہاری جو اور 50 کام آ رہے ہیں, ہر یہ کہ پھر مر جانے کے بعد بھی کام آ رہے ہیں, ختم ہو گئے اس کے بعد بھی کام آ رہے ہیں. تو ان کا حسن جو تھا وہ جو نیچر کے اندر تھا اس کا ذکر کیا قرآن نے. یہ بیوٹی جو تھی یہ نیچر کے اندر تھی, اس زندگی کے اندر. خالی یہی تھوڑی ہے جہاں یہ گاڑیاں موجود ہیں وہاں یہ یورپین استعمال کر رہے ہیں آج تک باہر کے ممالک کے اندر. تو ان کو اس کے اندر زیادہ سہولت ہوگی تب تو کوئی استعمال کرتا ہے, بلا وجہ تھوڑی کرتے ہیں. پھر والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر سواری کرو, اور یہ ان میں بھی حسن ہے, وزینتاً خوبصورتی بھی ہے ان کے اندر. اب تمہاری تو سمجھ میں نہیں آئے گا گدھے میں کیا خوبصورتی. گھوڑا تو خوبصورت ہے, یہ خچر میں کیا خوبصورتی, اور گدھے تو بالکل خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے زینت بھی ہے ان کے اندر, خوبصورتی. اچھا دیکھیے میں گدھے دکھاؤں آپ کو, ہر جگہ کے گدھے حسین ہے نہیں ہے, آپ نظر ڈالیے خوبصورت ہے نہیں ہے. ابھی خالی پکچر میں لگ رہا ہے, لیکن دوسروں کو بھی لگتا ہے, جنہوں نے پالے انہیں لگتا ہے. خالی پکچر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں نہیں خوبصورت ہے, گدھا ہے. یہ ہے, انہیں جیسے بلی کتوں کو لوگ پیار کرتے ہیں ایسے پیار کرتے ہیں بچے. بہت حسین جانور ہے, دماغوں میں بھر گئی کہ خوبصورتی نہیں ہے ان کے اندر, بیوٹی نہیں. ہر ایک کے اندر الگ بیوٹی بھائی, ہر ایک کے اندر الگ حسن ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب تو ہیں, یہ بھی تمہارے ان کاموں میں آتے, سامان کو لے جانے کے اندر, تمہاری ڈھونے کے اندر. لیکن ان کا حسن بھی اپنی جگہ پر ہے, ان کی سندرتا بھی پر بھی تو غور کرو. تو پھر خوبصورت نہیں لگ رہے گدھے آپ کو. اسے دیکھیے بچے کھیلتے ہیں, یہ بچہ بوجھ لوڈ تھوڑی ڈھو رہا ہے. یہ بوجھ نہیں ڈھو کر لے کر جا رہا کہ کام کے لیے لے کر جا رہے ہیں. یہ محبت سے پیار سے اس کے ساتھ میں اسے اچھا لگ رہا ہے, جیسے اپنے کتے کو چین پکڑ کے لے جاتے ہیں ایسے ہی اپنے ایسے لے کر جا رہا ہے, جیسے بڑے شوق سے صبح وہ کتا لے کر نکلتے ہیں, اسے انجوائے کرتے ہیں. یہ سب الگ الگ ملکوں کے ہیں بچے, جا کے پیار کر رہے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہیں جبھی تو کر رہے ہیں نا. بچے جا کے کسی ایسے بدصورت کو جا کے تھوڑی چھوئیں گے, وہ پیار کریں گے. تو منہ سے پیار کرنا لگانا ہے. تو یہ تمہارے سامان لے کر جاتے ہیں, تو ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو. یہ اور ان کے اندر اپنا ایک حسن ہے. یہ کیا جب یہ چلے جا رہے ہوتے ہیں پہاڑی راستوں کے اوپر, تو ان کی خوبصورتی دیکھیے اور ان کا حسن دیکھیے. یہ تمہاری گاڑیاں جاتی ہوئی کوئی خوبصورت تھوڑی لگتی ہیں, یہ دھواں اڑاتی ہوئی جاتی ہیں. تو اس جمالیاتی اس ایستھیٹک سینس کا قرآن نے کہا زینت ہے, یہ ایک سجاوٹ ہے. یہ بھی یہاں کی نیچر کی اور فطرت کی, یہ سب نیچر کی اور فطرت کی سجاوٹ ہے, یہ زینت. جواب قرآن نے یہ کہا کہ زینت کی وجہ بات آئی, حسن کو اپریشیٹ کرنے کی بات آئی, جو شاعر کرتا ہے, کبھی کرتا ہے, یا آرٹسٹ کرتا ہے, عام لوگ نہیں کر پاتے اسے اپریشیٹ, اتنا زیادہ نہیں کر پاتے. تو یہ مذہبی لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ عیاشی کی ہیں, ذہنی عیاشی کی باتیں, اس سب سے الگ رہو. یعنی بہت بڑا حصہ ایسا ہے دھارمک لوگوں کے اندر کہ جو کہتا ہے کہ زینت سجاوٹ, نہیں یہ اچھے کپڑے پہننا, خوبصورت پہننا, ایسا فقیر بن کر رہو. سورہ اعراف ہے آیت نمبر 31, 32, یعنی سورہ نمبر 7, 33. قرآن نے کہا کہ یا بنی آدم, اے آدم کی اولادو, خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم نماز پڑھنے جاؤ ہر مسجد کے پاس میں, اچھے لباس میں جانا ہے, نہیں کہ پھٹیچر پہن کے نکل گئے, یہاں کون کس کو دکھانا ہے. جو کہیں جاؤ گے, کسی فنکشن میں جاؤ گے, وہاں لوگوں کو دکھانا, ایک سے ایک بنٹھن کر جائیں گے, اور نماز و پوجا کو جائیں گے تو پھٹیچر بن کر جائیں گے.
کہا وہاں زینت اختیار کو قرآن کہہ رہا ہے، دھرم کی جگہ ہے، خذوا زینتکم عند سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ اور پھر مسجد کا مطلب خود صرف یہی نہیں ہے وہاں جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب تم دھرم کے کام سے نکلو، جب دین کے کام سے نکلو، جس دین کے کام سے نکلو، تمہارے حلیے بہت اچھے ہونے چاہیے، زینت والے، لوگوں کو خوشگوار لگیں، جس خوشگوار لگیں گے اس کا اپنا اچھا اثر پڑے گا۔ اور اس کے بعد کہا، ترتیب سے چلا رہا ہے، ایک بار تو یہ کہا سب سے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے کون حرام کر رہا ہے انہیں، کون نشید کر رہا ہے؟ زینت، حسن، خوبصورتی، سجاوٹ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ کون ان پاک چیزوں کو کھانے کو حرام کر رہا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں؟ اور کون اچھی چیزیں، اچھا روکھا سوکھا کھانا، وہ تب دھرم آئے گا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، دھرم تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کھاؤ خوش رہو، کھاؤ پیو، فضول خرچی مت کرنا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو فضول خرچی مت کرنا، ورنہ کھاؤ پیو آرام سے۔ اور یہ کون ہے کہ جو حرام کر رہے ہیں جی؟ جو فلسفہ جو کہ بڑے بڑے بال پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے، کب سے نہیں دھلے، کہیں اس کے اندر گانٹیاں باندھ رکھی ہیں، کوئی جھبرا سا ادھر نکلا ہوا ہے، گندے کپڑے، کہیں ہرا سا چلا جا رہا ہے، کہیں بھگوا ادھر سے چلا، ادھر لٹکے ہیں ادھر لٹکے ہیں، اور ایک چلم جو ہے وہ الگ پی رہے ہیں، اور وہ ان کے آگے لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ آ گئے، یہ دھارمک لوگ ہیں۔ قرآن یہ دھرم نہیں ہے بھائی، دھرم اچھے طریقے سے رہو، سلیقے سے رہو، اور صحیح چیزوں پر عمل کرو، صحیح باتوں کو مانو، اور صاف ستھرے رہو۔ پتہ نہیں کب سے نہائے نہیں، بڑے بڑے ناخن بڑھا رکھے ہیں گندے، اور وہ لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جتنے ایسے برے حلیے ہوں گے بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ۔ اب اس کو ان کا فائدہ ملتا ہے، ایسا حلیہ بنانے کے بعد لوگ دھن دیتے ہیں، اپنا پیسے لٹاتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دھرم نہیں ہے، یہ تو ڈھکوسلے ہیں سارے۔ جو واقعی دین والا آدمی ہوگا پاک رہے گا، پوتر رہے گا، صاف ستھرا رہے گا۔ اور کہا کہ اور بلکہ جو کچھ جتنا تمہیں دیا ہے نا اس سے اپنے اور اچھے رہو، دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اچھا لگے تو پھر جو اچھا لگے گا تو بات بھی سنیں گے تمہاری۔ یہ آیت نمبر 8 تھی۔ کل اتنی ہی آیات تھیں آج کے درس کے اندر، جو چونکہ چھوٹا ہوا درس ہے جس میں سے ہمیں لینا تھا، درمیان میں یہ چند آیات چھوٹی تھیں، اور اگر سورہ نحل چل رہی ہوتی تو ہم اسی کے اندر اور آگے آیات کے اندر بڑھ جاتے۔ تو یہ آج کا درس جو ہے یہ چھوٹا سا درس ہے، آگے یہ آیت نمبر 9 سے نہیں چلیں گے، بلکہ اور جو مس ہوئے ہیں درمیان جو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، میں دیکھوں گا کہ اور لسٹ میں کون سا ہے اسی صورت کے اندر آگے جو آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ تو ہم یہ درس آج کا جو ہے یہ پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔